السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کنٹینیو کرتے ہیں اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق سے جز 25 سورۃ الشورى۔ سورۃ الشورى۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین قاف۔ حامیم عین سین قاف حروف مقطعات ہیں۔ کذالک یوحی، کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ کذالک یوحی، یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ، من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العلی العظیم۔ اسی طرح وحی کرتا ہے آپ کی طرف، اسی طرح وحی کرتا ہے آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے، اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے۔ اللہ تعالی وہ اللہ جو نہایت غالب، بہت حکمت والا ہے۔ اسی طرح وحی کرتا ہے آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے، وہ اللہ جو نہایت غالب، بہت حکمت والا ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ بہت بلند، خوب عظمت والا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض الا ان اللہ هو الغفور الرحیم۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اپنے اوپر سے، اور فرشتے تسبیح کرتے ہیں، اور فرشتے تسبیح کرتے ہیں، اور فرشتے تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اور وہ مغفرت مانگتے رہتے ہیں ان کے لیے، اور وہ مغفرت مانگتے رہتے ہیں ان کے لیے جو زمین میں ہیں۔ خبردار بے شک اللہ وہی بہت بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل۔ وکذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا لتنذر ام القری ومن حولہا وتنذر یوم الجمع لا ریب فیہ فریق فی الجنۃ وفریق فی السعیر۔ اور وہ لوگ جنہوں نے بنا لیے ہیں اس کے سوا اور کارساز، اللہ ان پر نگران ہے اور نہیں ہے آپ ان پر ہرگز کوئی ذمہ دار۔ اور اسی طرح ہم نے وحی کی آپ کی طرف عربی قرآن تاکہ آپ ڈرائیں، اور اسی طرح ہم نے وحی کی آپ کی طرف عربی قرآن کی تاکہ آپ ڈرائیں بستیوں کے مرکز مکہ کو اور انہیں جو اس کے ارد گرد ہیں،
اور آپ ڈرائیں اکٹھا ہونے کے دن سے، اور آپ ڈرائیں اکٹھا ہونے کے دن سے، جس دن میں کوئی شک نہیں، جس دن میں کوئی شک نہیں، ایک گروہ جنت میں ہوگا، ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ بھڑکتی آگ میں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ ما لهم من وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اگر اللہ چاہتا تو بلا شبہ ان کو کر دیتا ایک امت اور، لیکن وہ داخل کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اپنی رحمت میں، اور جو ظالم ہیں نہ ان کے لیے کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ کیا انہوں نے بنا رکھے ہیں اس کے سوا اور کارساز؟ سو اللہ ہی اصل کارساز ہے، اور وہی زندہ کرے گا مردوں کو، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ ترجمہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 10 سے۔ اور جو کوئی چیز بھی ہے کہ تم نے اختلاف کیا اس میں، تو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہے۔ وہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے بنا دیے تمہارے لیے تمہارے ہی نفسوں سے جوڑے، اور چوپایوں سے بھی ان کے جوڑے۔ وہ پھیلاتا ہے تمہیں اس جہاں میں لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز نہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں، وہ فراخ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اور وہی تنگ کرتا ہے۔
بے شک وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی أوحینا إلیک وما وصینا به إبراہیم وموسیٰ وعیسیٰ أن أقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوهم إلیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ ترجمہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 13 سے۔ اس نے مقرر کیا ہے تمہارے لیے دین سے وہی طریقہ جس کا اس نے تاکیدی حکم بھیجا نوح کو، اور جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف، اور جس کا ہم نے تاکیدی حکم بھیجا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو، یہ کہ تم قائم رکھو اس دین کو اور جدا جدا نہ ہو جاؤ اس دین میں۔ گراں گزرتی ہے مشرکین پر وہ بات جس کی طرف آپ بلاتے ہیں انہیں۔ اللہ چن لیتا ہے اپنی طرف جسے وہ چاہتا ہے، اور وہ ہدایت دیتا ہے اپنی طرف اسے جو رجوع کرتا ہے، اور نہیں وہ جدا ہوئے۔ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب۔ ترجمہ دیکھتے ہیں 14۔ اور نہیں وہ جدا ہوئے مگر اس کے بعد کہ آ چکا ان کے پاس علم، محض اپنے درمیان آپس کی ضد کی وجہ سے، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو پہلے سے طے تھی آپ کے رب کی طرف سے ایک مقرر وقت تک، تو ضرور فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان۔ اور بے شک وہ لوگ جو وارث بنائے گئے اس کتاب کے ان کے بعد، یقیناً وہ اس کے بارے میں ایسے شک میں مبتلا ہیں جو کہ اضطراب میں ڈالنے والا ہے۔ 15۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللہ ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم اللہ یجمع بیننا وإلیہ المصیر۔ پھر اس دین کی طرف
پس آپ بلائیں اور ثابت قدم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور آپ پیروی نہ کریں ان کی خواہشات کی، اور آپ کہہ دیجئے میں ایمان لایا اس پر جو اللہ نے کتاب نازل کی، اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں انصاف کروں تمہارے درمیان۔ اللہ ہی ہمارا رب ہے، اللہ ہی ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، کوئی جھگڑا نہیں ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان۔ اللہ جمع کرے گا ہمیں آپس میں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضۃ عند ربهم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعة قریب یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفی ضلال بعید۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں اس کے بعد کہ مان لیا گیا اس اللہ کو، ان کی دلیل ان کے رب کے نزدیک باطل اور کمزور ہے، اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے کتاب نازل کی حق کے ساتھ اور میزان کو نازل کیا، اور آپ کیا جانیں شاید قیامت قریب ہو۔ جلدی مانگتے ہیں اس قیامت کو وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے اس پر، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ ڈرنے والے ہیں اس سے، اور وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ برحق ہے۔ خبردار، بے شک وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں قیامت کے بارے میں یقیناً دور کی گمراہی میں ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ من کان یرید حرث الآخرة نزد له فی حرثه ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرة من نصیب۔ ام لہم شرکاء
شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب علیم۔ ترجمہ دیکھتے ہیں 19۔ اللہ بہت مہربان ہے، اللہ بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر، اور وہ اللہ بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر، وہ رزق دیتا ہے، یرزق، وہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہی بہت طاقتور ہے، بڑے غلبے والا ہے۔ جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اضافہ کر دیں گے اس کے لیے اس کی کھیتی میں، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم دیتے ہیں اسے اس میں سے کچھ، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ کیا ان کے لیے کچھ ایسے شریک ہیں؟ کیا ان کے لیے کچھ ایسے شریک ہیں کہ انہوں نے مقرر کیا ہے ان کے لیے دین کا طریقہ جس کی نہیں اجازت دی اللہ نے، اور اگر نہ ہوتا فیصلے کے دن کا وعدہ تو ابھی ہی ضرور فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، اور بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير۔ آپ دیکھیں گے ظالموں کو کہ وہ ڈرنے والے ہوں گے ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کمائے، حالانکہ وہ آ کر رہنے والا ہے ان پر، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے جنتوں کے باغات میں ہوں گے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس جو وہ چاہیں گے ہوگا، یہی بہت بڑا فضل ہے۔ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ یہی وہ انعام ہے جس کی اللہ خوشخبری دیتا ہے اپنے ان بندوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ آپ کہہ دیجئے نہیں میں مانگتا تم سے اس پر کوئی صلہ مگر رشتہ داری کی محبت و دوستی، اور جو نیکی کماتا ہے تو ہم زیادہ کر دیتے ہیں اس کے لیے اس میں بھلائی خوبی کو۔ بے
شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت قدردان ہے۔ ام یقولون افترا علی اللہ، ام یقولون افترا علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شدید۔ ترجمہ دیکھتے ہیں 24 سے۔ کیا وہ کہتے ہیں اس نبی نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ بس اگر اللہ چاہے تو وہ مہر لگا دے آپ کے دل پر، اور اللہ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو ثابت کرتا ہے اپنی باتوں سے۔ بے شک وہ خوب جاننے والا ہے سینوں والی باتوں کو، اور وہی ہے جو قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں کی، اور وہ درگزر کرتا ہے برائیوں سے، اور وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، اور وہ قبول کرتا ہے وَيَسْتَجِيبُ، اور وہ قبول کرتا ہے دعا ان لوگوں کی جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اور وہ زیادہ دیتا ہے انہیں اپنے فضل سے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ اور اگر اللہ فراخ کر دیتا رزق کو اپنے بندوں کے لیے تو یقیناً وہ سرکش ہو جاتے زمین میں، اور لیکن وہ اتارتا ہے ایک اندازے کے ساتھ جتنا وہ چاہتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں سے بہت باخبر، خوب دیکھنے والا ہے، اور وہی ہے جو بارش نازل کرتا ہے اس کے بعد کہ وہ نا امید ہو چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد کہ وہ نا امید ہو چکے ہوتے ہیں، اور وہ اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی کارساز بہت تعریف کے لائق ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن
عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولی ولا نصیر۔ ترجمہ دیکھتے ہیں 29۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا ہے، اور ان کا بھی جو اس نے پھیلا دیے، ان دونوں میں کوئی جاندار، اور وہ ان کے اکٹھا کرنے پر جب وہ چاہے خوب قادر ہے۔ اور جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اسی کی وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور وہ درگزر کر دیتا ہے بہت سی باتوں کو، اور نہیں ہو تم ہرگز عاجز کرنے والے اسے زمین میں، اور نہیں تمہارا اللہ کے سوا کوئی کارساز اور نہ کوئی مددگار۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الجوار في البحر كالأعلام إن يشاء يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص۔ فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون۔ جی 32 سے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے سمندر میں چلنے والے جہاز ہیں پہاڑوں کی طرح، اگر وہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے، پھر وہ کھڑے رہ جائیں اس سمندر کی سطح پر۔ بے شک اس میں واقعی نشانیاں ہیں ہر بہت صبر کرنے والے کے لیے، شکر کرنے والے کے لیے، یا چاہے تو وہ ہلاک کر دے انہیں اس کی وجہ سے جو انہوں نے کمایا، اور چاہے تو وہ درگزر کر دے بہت سوں کو، اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جو ہماری آیات میں وہ جھگڑتے ہیں کہ نہیں ہے ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ، بس جو بھی کوئی چیز تم دیے گئے ہو تو وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر اور بہت پائیدار ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر وہ بھروسہ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو بچتے ہیں کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائیوں سے، اور جو ہی وہ غصہ کرتے ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں، والذین استجابوا لربهم
وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله على اللہ اور پلس اللہ حرف جر کے بعد اس مجرور فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور انہوں نے نماز قائم کی اور ان کا کام آپس میں مشورہ کرنا ہے اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو کہ جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں اور برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے، پھر جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، بے شک وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور بلا شبہ جو بدلہ لے اپنے اوپر ظلم کے بعد تو یہی وہ لوگ ہیں، نہیں ہے ان پر کوئی الزام کا راستہ، بے شک صرف راستہ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور بلا شبہ جو صبر کرے اور معاف کرے بے شک یہ یقیناً بڑی ہمت کے کاموں سے ہے۔ 44 وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم۔
اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر نہیں ہے اس کا کوئی دوست اس کے بعد۔ اور آپ دیکھیں گے ظالموں کو کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے کیا دنیا میں واپس جانے کی کوئی سبیل ہے؟ اور آپ دیکھیں گے انہیں کہ وہ پیش کیے جائیں گے اس آگ پر جھکے ہوئے ذلت کی وجہ سے۔ وہ دیکھتے ہوں گے چھپی نگاہ کن آنکھیوں سے، اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے بے شک خسارہ پانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو۔ قیامت کے دن آگاہ رہو، بے شک ظالم لوگ ہی دائمی عذاب میں ہوں گے۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ۔ اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير۔ فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور۔ لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير۔ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم۔ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم۔ صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور۔
ترجمہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 46 سے. اور نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی دوست کہ وہ ان کی مدد کریں اللہ کے سوا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو نہیں ہے اس کے لیے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو نہیں ہے اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ. اپنے رب کی دعوت قبول کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں اللہ کی طرف سے. نہیں ہوگی تمہارے لیے اس دن کوئی جائے پناہ، اور نہ تمہارے لیے گناہوں سے انکار کی کوئی صورت ہوگی. پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجا ہے آپ کے ذمے، نہیں ہے آپ کے ذمے، تو ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجا. ان علیک الا البلاغ، نہیں ہے آپ کے ذمے مگر پہنچا دینا. اور بے شک ہم جب انسان کو مزہ چکھاتے ہیں اپنی طرف سے رحمت کا تو وہ خوش ہوتا ہے اس پر، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تو وہ سب احسان بھول جاتے ہیں. بس بے شک انسان بہت ناشکرا ہے. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے. وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ بیٹے عطا کرتا ہے، یا ملا کر دیتا ہے انہیں بیٹے اور بیٹیاں، اور جسے چاہتا ہے وہ بانجھ کر دیتا ہے. بے شک وہ خوب علم والا، بہت قدرت والا ہے. اور کسی بشر کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی الہام کے ذریعے، یا پردے کے پیچھے سے، یا یہ کہ وہ کوئی رسول فرشتہ بھیجے تو وہ وحی پہنچاتا ہو اس کے حکم سے جو وہ اللہ چاہتا ہے. بے شک وہ بہت بلند، بہت حکمت والا ہے. اور اسی طرح ہم نے وحی کی آپ کی طرف ایک روح یعنی قرآن کی اپنے حکم سے. آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ ایمان کو، اور لیکن ہم نے بنا دیا اسے ایک روشنی. ہم ہدایت کرتے ہیں اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جسے ہم چاہتے ہیں، اور بے شک آپ یقیناً رہنمائی کرتے ہیں سیدھے راستے کی طرف، اس اللہ کے راستے کی طرف، وہ جو اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. سنو، اللہ کی طرف سب معاملات لوٹتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی نبینا محمد